अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक वाक़या एक मौज़ा की नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दादा जान लान में अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे असर की नमाज के बाद सुहाने मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए तस्बीह पढ़ रहे थे कि अचानक सुहैब और खुबैब आगे पीछे दौड़ते हुए इनके सामने से गुजरे। यूं ही भागते भागते वापस घर के अंदर चले गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फिर से सुहैब आगे आगे और खुबैब इसके पीछे पीछे दिखाई दिया। सुहैब दौड़ता हुआ सीधा दादा जान के पास आकर इनकी कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। अब अजीब सी सूरत हाल थी। खुबैब एक तरफ से इसको पकड़ने की कोशिश करता तो वो दूसरी तरफ हो जाता। खुबैब दूसरी तरफ से आने की कोशिश करता तो सुहैब पहली तरफ हो जाता। यूं ही दोनों भाई दादा जान के इर्द गिर्द घूम रहे थे। खुबैब बेटा इधर बैठो। दादा जान ने आवाज दी तो खुबैब जल्दी से आकर दादा जान के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। दोनों भाई काफी देर से पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे। चलो बस करो खेल कूद, मगरिब की अज़ान का वक्त होने वाला है, जल्दी से वजू कर लो, फिर मस्जिद भी जाना है। दादा जान ने इन्हें भागदौड़ से मना करते हुए कहा। दोनों भाई वजू के लिए उठने ही वाले थे कि बाहर गली से शोर की आवाज सुनाई दी। भाइयों के साथ साथ दादा जान भी हैरत से इस तरफ देखने लगे। इससे पहले कि खुबैब के कदम गेट की तरफ उड़ते, दादा जान ने इसका इरादा पामते हुए कहा, बेटा पहले वजू। इस पर दोनों भाई मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। दादा जान गेट की तरफ चल दिए। रात के खाने के बाद दादा जान और सुहैब बातें कर रहे थे कि खुबैब हाथ में ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुए। ट्रे में रखी प्लेट पर नजर पड़ते ही सुहैब ने खुशी से कहा, आहा आज तो गाजर का हलवा खाएंगे। गाजर का हलवा खाते हुए खुबैब बोला, दादा जान गली में शोर कैसा था आज शाम? बेटा वो नमान है ना हमारी गली का, वो प्लास्टिक के छुरों वाली खिलौना पिस्तौल से दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए इन्हें डराने के लिए निशाना बांध रहा था कि पिस्तौल चल गया और सामने वाले बच्चे के कान पर छुरा लगा और वो रोते रोते अपने अब्बू को बुला लाया था। दादा जान ने तफसील से बताया। सुहैब बोला, देखा भाई, इसलिए अब्बू जान आपकी पिस्तौल वाली फरमाइश पूरी नहीं करते थे। सही कहा। वैसे भी बच्चों, हमारा दीन हमें मजाक में भी किसी नुकसानदा चीज से दूसरों को डराने की इजाजत नहीं देता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने अपने किसी भाई की तरफ किसी आहनी चीज यानी हथियार वगैरह के साथ इशारा किया तो फरिश्ते इस पर इस वक्त तक लानत करते रहते हैं जब तक कि वो इशारा करना छोड़ नहीं देता, गरचे वो इसका हकीकी भाई हो। दादा जान, क्या हम मजाक में भी नहीं डरा सकते? सुहैब ने हदीस पाक सुनते ही सवाल किया। नहीं, मजाक में भी डरा नहीं सकते। बहुत बड़े आलम दीन हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक की शरह में लिखा है कि हथियार ख्वाह डराने धमकाने के लिए हो या मजाक में, दोनों तरह ही मना है। लेकिन दादा जान एक बात तो बताएं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हथियार होते थे। जी बेटा, लेकिन वो आजकल के हथियारों से काफ़ी मुख्तलिफ मगर लोहे के ही बने होते थे, जिन्हें नेज़ा, तीर, तलवार और चाकू वगैरह कहा जाता था। फिर तो दादा जान तलवार के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मौज़ा भी होगा। सुहैब ने मुस्कुराते हुए कहा। तलवार का मौज़ा? जी हाँ, जरूर है। दादा जान ने हल्का सा हाफजे पर जोर देते हुए कहा। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक लकड़ी की तलवार का वाकया सुनाता हूँ जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत अजीम मौज़ा है। जंग बदर के बारे में आप लोग जानते हो? इस्लाम की पहली जंग जिसमें कफार मक्का के बड़े बड़े सरदार कत्ल हुए थे। इस जंग में मुसलमानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, रब्बे ताला की बरकत और अपने ईमानी जोश व जज्बे और अकीदे की पुख्तगी से फतह पाई थी। दादा जान तफसील से बताएं ना। अच्छा जी, तफसील से बताते हैं, तो सुनो। 17 रमजानुल मुबारक को होने वाला गज़वा बदर तारीख का ऐसा अजीब और हैरानकुन मार्का है कि जिस पर जुर्रत और बहादुरी आज भी नाज करती है। गज़वा बदर की याद आज भी ईमान को ताज़ा करती और ईमानी जोश व जज्बे को जिला बख्शती है। एक तरफ 313 मुकद्दस हस्तियों पर मुश्तमिल बेज़हर मामूली सा लश्कर, जबकि दूसरी तरफ 1000 का मजमा।
ایک طرف صرف 8 تلواریں ہوں جبکہ دوسری طرف ہر سپاہی اسلحہ سے لیس ہو، ایک طرف صرف 2 گھوڑے جبکہ دوسری طرف 100 گھوڑے ہوں، ایک طرف غربت و افلاس نے ڈیرا ڈال رکھا ہو جبکہ دوسری طرف مال و دولت کے انبار ہوں، کبھی 9 تو کبھی 10 اونٹ ذبح کیے جائیں اور پیٹ کی آگ بجھائی جائے، سامان حرب میں اتنی کثرت کے باوجود شکست مقدر بن جائے، قلیل گروہ کثیر لشکر پر غالب آ جائے، تو اس کی وجہ جوش و جذبہ کی سچائی اور عقیدے کی پختگی ہے۔ اس ایک مارکے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جوش و جذبات کی واقعات پڑھ کر آج بھی جذبہ جوان ہونے لگتے ہیں اور ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ پن سے منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ علم ہوا کہ کافروں کا ایک بڑا لشکر جنگ کے ارادے سے نکل چکا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال سے آگاہ کرنے اور مشورہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے رائے دریافت فرمائی۔ سب سے پہلے امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی اور خوب گفتگو کی، پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے گفتگو کی، اپنے جذبہ جان نثاری کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دی۔ ان کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں اللہ نے آپ کو جانے کا حکم دیا ہے اسی طرف تشریف لے چلیں۔ ہم قوم موسیٰ نہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو یہ کہیں گے کہ چلیں اور جنگ کریں، ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنی جانیں قربان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں سن کر بڑے خوش ہوئے اور انہیں دعا دی۔ نیز دیگر کئی مہاجرین نے بھی بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ ان سارے صحابہ اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان حضرات کی تعداد مہاجرین کے مقابلے میں زیادہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انصار نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھ آئیں گے، اور یہاں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ تو انصار میں سے سید الانصار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ ہماری رائے دریافت فرمانا چاہتے ہیں۔ فرمایا: بے شک۔ تو وہ عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، تو اب آپ جدھر تشریف لے جانا چاہیں چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم سمندر میں بھی چھلانگیں لگا دیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم جنگ میں صبر کرنے والے اور دشمن کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں رب کے کرم سے امید ہے کہ میدان کارزار میں ایسے کارنامے دکھائیں گے کہ آپ کی چشمان مبارک ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ یوں گویا ہوئے: آپ جس سے چاہیں تعلق رکھیں، جس سے چاہیں تعلق توڑیں، جس سے چاہیں صلح کریں، جسے چاہیں دشمنوں کے صف میں داخل کریں، ہمارے مالوں میں سے جو کچھ چاہیں لے لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سعد کی جوش و جذبے سے بھرپور گفتگو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ یہ تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جوش و جذبہ، باوجود اس کے کہ ان کے پاس لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں، کھانے کے لیے غذا نہیں، سواری کے لیے جانور پورے نہیں، صرف 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ ہیں، جبکہ مد مقابل دشمنوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کے وسائل بھی لاتعداد ہیں۔ ایسی بے سر و سمانے کے باوجود بھی صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں قتل کروانے کا ارادہ ہے؟ کم سے کم پہلے سامان جنگ تو دے دیں، تلواریں ہی پوری کر دیں۔ ایسا کچھ نہیں کہا، کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ آپ حکم فرمائیں، ہم اس کی تعمیل کے لیے جانیں نچھاور کرنے کو بھی تیار ہیں۔ مجاہدین بدر کے یہی وہ جذبات تھے
کہ جب کافروں کی طرف سے عمیر بن وہب جو بعد میں مسلمان ہو گئے وہ مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے آئے تو جوابی تاثرات یوں تھے، یعنی انہوں نے جا کر اپنے گروہ قریش کو ایسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے گروہ قریش، میں نے ایسی اونٹنیاں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں، بخدا میں دیکھ رہا ہوں ان میں سے ایک بندہ بھی اس وقت تک قتل نہیں ہوگا جب تک وہ تم میں سے کسی ایک کو قتل نہ کر دے۔ اگر ہم میں سے 300 بندوں کو بھی انہوں نے تہو تیغ کر دیا تو پھر جینے کا کیا لطف رہے گا۔ اے کاش صحابہ کرام علیہم رضوان کے ان مقدس جذبوں کے صدقے ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر صدق دل سے عمل کرنے والے بن جائیں۔ دادا جان، لکڑی والا موزہ تو رہ گیا، آپ نے موزہ تو سنایا ہی نہیں، صہیب نے بے صبری سے کہا۔ دادا جان بولے، اچھا بھی موزہ بھی سناتے ہیں۔ اسی جنگ میں جنتی صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار سے لڑ رہے تھے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درخت کی ایک ٹہنی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے ذریعے لڑو۔ دادا جان سانس لینے کے لیے رکے تو خبیب جلدی سے بولا، لیکن دادا جان، لوہے کی تلوار کا درخت کی ٹہنی سے بلا کیا مقابلہ؟ جی بیٹا، واقعی کوئی مقابلہ نہیں، لیکن آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ وہ ٹہنی دی کس نے تھی؟ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت تھی کہ وہ ٹہنی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ کر انتہائی مضبوط اور خوبصورت تلوار بن گئی، جس سے نہ صرف غزوہ بدر بلکہ اور بھی کئی جنگوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائیاں لڑیں۔ اس لیے تو ہمارے اعلیٰ حضرت شہزادہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے۔ تو چلو بچوں، اب مجھے نیند آ رہی ہے، آپ دونوں بھی اب آرام کریں، صبح فجر میں ملاقات ہوگی۔ ہاں خبیب بیٹا، دوبارہ پستول وغیرہ جیسے نقصان دہ کھلونوں کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ تو معزز ناظرین، آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تو دوسرے مسلمان بھی اس طرح کی معلومات سے مستفید ہو سکیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔